السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ احرام کی حالت ہو اور حج کے ایام ہوں تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کیا ہونے والا ہے. حج کرنے چل رہے ہیں. آج کی یہ ویڈیو نا آپ لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم کرنے جا رہے ہیں حج سے پہلے حج، یعنی ہم لوگ حج کریں گے اور آپ کو نا تھوڑا پریکٹیکل سمجھائیں گے، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ نا مسائل اور حج سیکھ کے پورا آتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ پریشانی ہو جاتی ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس حج میں نا بہت زیادہ آسانی ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے یہاں سے جائیں گے عزیزیہ سے، بس سے جیسے حاجی بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے انشاءاللہ مینا کے بعد پھر انشاءاللہ عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا انشاءاللہ، پھر حرم، پھر انشاءاللہ پورا مطلب ایک طرح سے پریکٹیکل انشاءاللہ ہم لوگ حج کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا حج قبول فرمائے. اچھا ایک سیکنڈ، یہ احرام مجھے چینج کرنا پڑے گا. اس احرام میں ہم لوگ ابھی مشاعر میں نہیں جا سکتے ہیں. تو فی الحال میں ہوں عزیزیہ میں، جہاں پر اکثر حجاج جو رکے ہوئے ہیں. تو آج 7 تاریخ کی رات سے ہی نا حجاج کو مینا لے جایا جائے گا، جبکہ مینا میں سنت جو ہے وہ 8 تاریخ کی ظہر سے لے کے 9 تاریخ کی فجر تک وہاں پر رہنا سنت ہے. لیکن کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے، تو 7 تاریخ سے شام سے ہی نا حجاج کو مینا لے جایا جاتا ہے. یہ ہم لوگ ماشاءاللہ مینا میں داخل ہو گئے. بسم اللہ. تو آپ نے یہاں پہ انشاءاللہ آرام کرنا ہے. ویسے یہاں پر جو سنت ہے نا 8 کی ظہر، 8 کی عصر، 8 کی مغرب، 8 کی عشاء اور 9 کی فجر، اور فجر پڑھ کے یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو نکلنا ہے عرفات کی طرف. آپ لوگ سے گزارش ہے جو بھی مینا آ رہے ہیں نا تو اپنے ساتھ نا زیادہ سامان لے کے نہ آئیں. اتنا بڑا پاؤچ لے کے آئیں جس کے اندر آپ کے ایسنشیلز، دوائیں وغیرہ ہوں، اور جو بھی آپ کے نیڈ کے چھوٹا موٹا سامان ہے نا وہی لے کے آئیں. زیادہ سامان لے کے نہ آئیں. یہاں پہ آپ کو ایک بیگ ملے گا جس کے اندر ایک چادر، ایک کمبل، ایک واٹر بوٹل اور ایک امبریلا ہوگا، تسبیح وغیرہ چھوٹے موٹے سامان ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں پر جگہ نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گدا ہے، اور یہاں پہ ایک دوسرے آدمی ہوں گے، یہاں پر تیسرے آدمی ہوں گے. تو اس حساب سے یہاں پہ بالکل جگہ نہیں ہے. تو یہ والی بات ضرور یاد رکھیے گا، زیادہ سامان بالکل مت لائیے گا. جیسے ہی آپ خیمے سے باہر نکلیں گے نا تو یہاں پر بھی واش روم ہے، اور زیادہ کسی کو چلنا نہیں پڑے گا. اور یہ کمال کی بات ہے، سارے واش روم جو ہے نا تقریباً بالکل نئے بنائے. ایون جو ہے نا کور بھی یہاں سے نہیں نکلا ہوا ہے، اور یہاں ٹیشو رہے گا ہر ٹائم. ٹیشو یہاں سے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. یہاں سے آپ نے اوپر وضو کرنا ہے، ہینڈ سوپ اس کے اندر رہے گا، اور یہ جو بٹن دکھ رہا ہے نا اس سے آپ اپنا پیر واش کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ جدھر بھی کرنا ہے. اور ایک بار اور پریس کر دیں گے تو یہ بند ہو جائے گا. تو بالکل صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے جو بس ہو وہ آپ کو فجر سے پہلے ہی تیار کر دے، بس میں بٹھا دے اور عرفات کے لیے لے چلے. بس میں بیٹھنا ہے اور تلبیہ کی کثرت کرنی ہے اور کھو جانا ہے. کہاں کھونا ہے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ ہم بھی اسی رول کو فالو کرتے ہوئے عرفات کی طرف نکل رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو الحمدللہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں عرفات میں، مسجد نمرہ کے پاس. اچھا، مسجد نمرہ کے لیے میں آپ لوگ کو بتا دوں، اگر یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ دونوں نماز جو ہے نا جمع پڑھیں گے. پہلے خطبہ ہوگا، اذان ہوگی، اور آپ نے ظہر ادا کریں گے امام کے ساتھ، اور فوراً ہی ساتھ میں دوسری تکبیر کے ساتھ فوراً عصر کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو دونوں نماز نا آپ اپنے وقت پہ پڑھیں گے. ظہر اپنے وقت پہ، عصر اپنے وقت پہ. اور یہاں پہ آنے کا سب سے بہترین ٹائم ہے، اگر آپ کو یہاں پہ جماعت سے پڑھنے کے لیے آنا ہے تو 8 بجے میکسیمم. جتنا ارلی آپ مسجد نمرہ میں آ کے اندر بیٹھ جائیں اتنا اچھا ہے، کیونکہ میرے پچھلے سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. 9 بجے میں آیا تھا تو کافی زیادہ تکلیف ہوئی تھی، پھر بھی اللہ نے اندر جگہ دلوا دی تھی. لیکن مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہاں پر 8 بجے لاسٹ 8 بجے تک یہاں پہنچ جائیں انشاءاللہ. تو پھر آپ کو جو ہے با جماعت مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر ادا کرنے کا موقع ملے گا. مطلب یہ احرام پہن کے چھائے میں بیٹھے نا بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے. تو آپ لوگ یہ سوچیں جب لوگوں کے پاس یہ چھایا بھی نہیں ہوگی نا تو بلیک آؤٹ کر کے گر جائیں گے. تو جتنا بھی آپ لوگ کو سختی کریں، جیسے دوپہر کے ٹائم میں آپ کو آپ کے خیمے سے باہر جانے نہیں دیا جائے گا، فینسنگ لگا دی جائے گی، لاک کر دیا جائے گا. تو آپ لوگ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوگا نا تو آپ لوگ آرام سے جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ عرفات کے تو ذرا آپ خیمے دیکھیے. یوم عرفہ کے دن ظہر اور عصر ساتھ پڑھنے کے بعد نا اپنے خیمے میں آ کے بیٹھنا ہے، اور پھر بالکل جب غروب کا ٹائم ہو جائے گا نا تب آپ نے باہر جانا ہے وقوف کے لیے. حج کا سب سے بڑا سب سے اہم رکن جو ہے نا وہ ہے وقوف عرفہ. اس ٹائم بالکل غروب سے جسٹ پہلے نا آپ نے کھڑے ہو کے بس سب مانگ لینا ہے. یا رب حج نصیب فرما دے، یا رب حج نصیب فرما دے، یا رب.
پھر جیسے ہی غروب ہو جائے گا انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. مغرب کا وقت یہاں ہو جائے گا لیکن مغرب کی نماز ہمیں یہاں نہیں پڑھنی ہے, ہمیں مغرب کی نماز پڑھنی ہے یہاں پر, لیکن عشاء کے وقت میں, مغرب اور عشاء ایک ساتھ. مزدلفہ جیسے ہی پہنچ جائیں سب سے پہلا کام ہے فریش ہو جائیں, وضو بنا لیں اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کر لیجئے. اگر مغرب کے وقت میں پہنچ جائیں تو رک جائیے, عشاء کا وقت ہونے دیجئے. اور اس میں کوئی بھی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, چاہے آپ 3 بجے پہنچیں, آپ کو بالکل گھبرانا نہیں ہے کہ بھائی میری مغرب قضا ہو جائے گی. مغرب آج کے دن قضا کر کے ہی پڑھنی ہے. اگر رات کے 3 بجے بھی پہنچ رہے نا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مغرب اور عشاء ادا کر لیں. اور اگر جلدی پہنچ جائیں تو دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد نا آرام کر لیں, نیپ لے لیں, وہ بھی سنت ہے. اور پھر صبح صادق سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں, تہجد کے وقت اٹھ جائیں, دعائیں مانگ لیں. پھر جیسی صبح صادق ہو جائے پھر یہاں پر بھی وقوف واجب ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اللہ کلہم. تو صبح صادق کا وقوف جو ہے, وقوف مزدلفہ جو ہے وہ ہے واجب. اب جب وقوف ہو جائے فجر کی نماز ادا کریے اور اس کے بعد روانہ ہو جائیں مینا کے لیے. تو مزدلفہ سے کنکری چننے کے بعد صبح صادق کا وقوف کرنے کے بعد ہم لوگ مینا کی طرف آ جائیں گے. یہ طریق المشا ہے. اگر آپ پیدل آ رہے ہیں نا تو اسی راستے پہ آئیں گے. یہاں پہ ہر طرف آپ کو نا پنکھے چلتے ہوئے ملیں گے, پورا مجمع ایک چل رہا ہوگا. اور سب سے پہلا کام جو ہے ہم نے آج جو جمرۃ العقبہ ہے نا, سب سے بڑا والا شیطان, اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. بسم اللہ. تو جیسے ہی آپ کی رمی ہو جائے نا انشاءاللہ تو سب سے پہلا کام کیا ہے نا, قربانی کرنا. حج سے پہلے آپ نے یہاں پر کسی کو کانٹریکٹ دے دیا ہو قربانی کا, تاکہ جیسے ہی آپ رمی کریں نا آپ کی قربانی ہو جائے. تو یہ پیارا سا بکرا اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. مینا سے حرم جانے کے نا 2 طریقے ہیں. ایک آپ پیدل جا سکتے ہیں جو کہ جوانوں کے لیے بہت سوٹیبل ہے, اسپیشلی رات کے ٹائم. لیکن جو بڑی ایج کے لوگ ہیں نا ان کو یہی ریکمینڈ کریں گے انشاءاللہ کہ آپ لوگ طواف زیارت نا فرسٹ ڈے کرنے نہ جائیں. ایک تو ٹیکسی اس وقت بہت زیادہ پرائسی ہوتی ہے, 1000 ریال 1500 ریال. اور دوسرا آپ تھکے بھی ہوتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آج کا دن رک کے نا کل کے دن جائیں. رمی کر لیے, قربانی ہوگی, بال کٹوا لیے, اب خیمے میں آ گئے, تھوڑا آرام کر لیں. اب انشاءاللہ ہم نے کل 11 کی رمی کرنی ہے جو کہ زوال کے بعد سے, ظہر کے بعد سے وقت شروع ہوگا اگلے دن صبح صادق تک. حج نا اگر آپ آرام سے کریں گے نا تو حج بہت آسان ہے, اور حج کو جلد بازی میں کریں گے نا تو حج بہت مشکل ہے. تو کوشش یہ کریے کہ 10 کی رات یعنی 11 جو شروع ہو رہی ہے 10 کا دن گزر کے پورا رات میں جائیں. نہیں تو سب سے بیسٹ جو ڈے ہے نا وہ 11 کی رات ہے طواف زیارت ادا کرنے کا. 12 کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف ادا کرنا ہے, لیکن 11 کا عشاء کے بعد والا جو ہم لوگ کا ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ سب سے ہلکا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ ہم لوگ حرم پہنچ گئے ہیں دوسرے دن کی رات میں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے نا, پہلی رمی اور دوسری رمی مارنے کے بعد نا رات میں ہم لوگ آئے ہیں, اور ابھی تک کا جو اللہ کا شکر ایکسپیرینس ہے نا اس میں یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے. حرم جو ہے نا بالکل خالی ہوتا ہے. تو چلیں آئیں انشاءاللہ طواف ادا کرتے ہیں, اس کے بعد سعی ادا کریں گے انشاءاللہ, پھر کل کی رمی بچتی ہے. الشوق اقلقني وصوت الحادث. الحمدللہ حج کے تقریباً سارے ارکان ہو گئے ہیں, بس ایک کل کی رمی بچی ہے. انشاءاللہ کل رمی ہو جائے گی تو انشاءاللہ حج جو ہے نا اللہ تعالیٰ مکمل فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے سب آپ کے سارے ارکان جو ہے نا درست ہو جائے الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ حج آپ لوگ کا قبول بھی فرما لے. آمین یا رب.